Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے I let you guys know کہ we're going to have a guest with us in studio. آج ہمارے ساتھ موجود ہے Mr. عدنان فراچا, who is the Vice Chairman of the Pakistan Overseas Employment Association. So the topic of the day is going to be a lot around remittances, which have been holding up our current account currently. So sir, thank you so much for being with us today. Sir, سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی تھوڑا سا اگر آپ آڈینس کو بتا دیں کہ آپ کا کام کیا ہے, what it entails, how the business works. بہت شکریہ جی. دیکھیں, ہمارا اوورسیز امپلائمنٹ کا انیشیٹو لیا گیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ 70s میں. انہوں نے گلف اسٹیٹس میں جب مین پاور کی شارٹیج ہوئی تھی تو وہ اس ٹائم انیشیٹو لیا گیا تاکہ ریمیٹنسز پاکستان میں آ سکے. تو اس کے بعد گریجولی یہ بزنس ایک بڑھتا گیا اور پاکستان کی جو ورک فورس ہے, اسٹارٹنگ میں بلو کالر لوگ بہت زیادہ جاتے تھے, تو اب اس کے ساتھ گریجولی وقت کے ساتھ اب وائٹ کالر بھی جاتے ہیں, مینیجریل پوسٹ بھی جاتی ہیں مختلف اسٹیٹس. پہلے ہمارا مین فوکس گلف اسٹیٹس تھا جس میں سعودی عربیہ, UAE, قطر, عمان وغیرہ. تو اب یورپین سائٹ پہ, جاپان میں, کوریا میں, ان سائٹس پہ بھی ہم ورک فورس امپلائمنٹ ویزاز پہ بھیجتے ہیں. اور اس ٹائم پہ گزشتہ 2 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریمیٹنسز کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور ریمیٹنسز فسکل ایئر 2024-25 جو کلوز ہوا ہے وہ $38 بلین پہ ہوا ہے. تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ایئر وی کین ریز اپ ٹو $44-45 بلین. اس کے لیے پالیسیز بنانی ہوں گی. اور جو ہماری یوتھ ہے جو ڈائریکٹ لیگل ویز سے باہر جانا چاہتی ہے, اس کے لیے ہم انیشیٹوز لیتے ہیں اور جابس کے لیے باہر کمپنیز سے بزنس جنریٹ کر کے پاکستان لاتے ہیں اور کانٹریکٹس پہ بھیجتے ہیں. لولی. تو اس کی دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ دیر از اے لاٹ آف برین ڈرین رائٹ. پاکستان میں جو بہت لائق لوگ ہیں اسپیشلی وہ باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں بیکاز دی اکانومیز آر بیٹر, وہاں اسکوپ بڑا ہوتا ہے, اسکیل بڑا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریمیٹنسز کا فائدہ زیادہ ہے یا برین ڈرین کا نقصان؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ورک فورس ہے آلموسٹ 7 to 8 لاکھ, تقریباً 7 سے 8 لاکھ ورک فورس ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اینولی. اس میں جو برین ڈرین کانسیپٹ میں آتا ہے وہ 70 to 80,000 آ رہے ہیں اس ٹائم پہ. جو ریشو چل رہی ہے آلموسٹ اٹ ول بی آلموسٹ 10%. اب اس برین ڈرین کانسیپٹ میں 12, 14, 15 جتنی بھی کیٹیگریز ہے اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پیرامیڈیکل ہے. اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹ ہے, باہر ریکوائرمنٹ ہے. اس کو ہم برین ڈرین نہیں تو ہم برین گین کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہی ہی جو پروفیشنل ہائیلی اسکلڈ ورک فورس ہے انہی سے ہی پاسبل ہو سکتا ہے. وہ ہم لیبر ایکسپورٹ کرنے سے پاسبل نہیں بنا سکتے. جب یہ یہاں سے باہر گلف میں یا دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں اور 5 سال 10 سال رہنے کے بعد جو پاکستان میں وہاں کی ٹیکنالوجیز لاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو برین گین کہہ سکتے ہیں. اور ریمیٹنسز میں اضافہ اس ٹائم پہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے. اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, آنریبل فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح گزشتہ 2 سال میں انیشیٹو لیا ہے, SIFC نے انیشیٹو لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان انیشیٹوز کی امپلیمنٹیشنز کو پراپرلی ہم بنا سکیں, گورنمنٹ آف پاکستان بنا سکے, پروونشل گورنمنٹس بنا سکیں, فیڈرل گورنمنٹ بنا سکے, تو ہم جو ویکنیسز ہیں, جو کرپشنز کے ایلیمنٹس ہیں, ان کو ہم ختم کر کے اس ریمیٹنسز کو بھی بڑھا سکتے ہیں, پلیٹ فارمز بھی اچھے پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کو, اور آنے والے وقت میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بھی بنا سکتے ہیں. اوکے. تو آپ نے ابھی بات کی اباؤٹ جو لیکیجز ہیں سسٹم میں, ویکنیسز ہیں, آپ اس پہ تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہیں گے کہ ہاؤ اٹ کین بی میڈ مور ایفیشینٹ؟ دیکھیں, اس ٹائم پہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کی ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہے. پہلے ہم لیبر کلاس ورک فورس ایکسپورٹ کرتے تھے, اب وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے دے آر لوکنگ فار دا گڈ مین پاور, اور جس میں سرٹیفکیشنز کمپلسری ہے. اب سرٹیفکیشنز کے اندر لیکیجز ہیں جو کہ ہمارے گورنمنٹ کے بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں جن کو ہم ٹیک اپ کر سکتے ہیں. دیکھیے, جیسے آپ کو بتاؤں کہ پنجاب سے اگر ہم ریشو نکالیں تو 55% ورک فورس باہر جا رہی ہے اس ٹائم پہ پر ایئر. KPK سے 25% ہے, سندھ سے 8% ہے, بلوچستان سے 4% ہے, آزاد کشمیر سے بلوچستان سے 1% ہے, آزاد کشمیر سے 4% ہے. تو مینز دیکھیں ہم اس کو ریز کر سکتے ہیں. ہم
یہ کیوں ورک فورس کا بزنس ہمارا مینس کہ سندھ میں یا بلوچستان میں کم کیوں ہے؟ تو یہاں پہ ہم ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو پروونشل ہے وہ کر سکتی ہے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. جو لیکیجز ہیں ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ میں لیکیجز ہیں جس میں کرپشن کی وجہ سے جو ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ مس یوز ہو جاتا ہے, تو اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ویژن بہت اچھا ہے فیلڈ مارشل صاحب کا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی اچھی ہو, پراپرلی آن بورڈ ہو. ٹیسٹنگ کے اندر, بایو میٹرک کے اندر, میڈیکل کے اندر دیر آر 4-5 اسٹیپس جہاں پہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے, جو ہماری یوتھ ہے جو باہر جانے والی, جب وہ یہاں سے ہرڈل فیس کرے گی, انڈر دا ٹیبل ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں پے کرنا پڑے گا, تو اس سے کاسٹ جو ہے ورک فورس کی وہ بھی بڑھتی ہیں. وہ سینیریوز ٹائم فریم بھی بڑھتا ہے. باہر کی کمپنیز پھر ہم سے ورک فورس لیتے ہوئے اریٹیٹ فیل کرتی ہے, ہم ڈپلائمنٹ پراپر ٹائم پہ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ان کا جو فوکس ہے اور نیبرنگ کنٹریز کی طرف جاتا ہے. ریمیٹنسز دیکھیں وہاں پہ زیادہ ہے. میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو 10 ملین ورک فورس جو اکراس دی ورلڈ ہے, ہماری جو ورک فورس کام کر رہی ہے, دے کین ریز اٹ ریمیٹنسز. آپ $50 بلین پر لے جا سکتے ہیں ود ان 2 years ایزیلی. دیکھیں ہم جو شارٹ ٹرم گول جو ہیں وہ تو اچیو کر رہے ہیں, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنا پا رہے ہیں. انیشیٹوز دے رہے ہیں ریمیٹنسز میں, پرسنٹیج دے رہے ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیز کو دے رہے ہیں. پلیٹ فارمز پرووائڈ کریں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں ان پلیٹ فارمز پہ. دیکھیں ہمارا 60-70% جو ورک فورس ہے وہ گلف اسٹیٹس میں 55-60% ہے. اچھا وہ جو 60% جو ہماری گلف اسٹیٹس میں وہ لیبر کلاس موسٹلی ہے, ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم دیں تاکہ وہ 5 سال 10 سال ورک فورس جہاں باہر کام کرنے کے بعد یہاں پہ جب آئے تو انویسٹ کرے وہ. بالکل. تو اور وہ لیگل چینل سے آپ کا اپنا ریمیٹنسز بھیجیں. جتنا اسموتھ ہم لیگل چینل کو کریں گے اتنی زیادہ ریمیٹنسز ہم پاسبل بنا سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز جس پہ کام کرنے کی ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جس طرح ویژن ہے ہمارا, اور فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا پراؤڈ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سندھ گورنمنٹ بھی کام کرے اس میں, پنجاب گورنمنٹ آلریڈی کام کر رہی ہے, دوسری گورنمنٹ بلوچستان. لیکیجز کو بند کرنا ہوگا کرپشن کو, تاکہ پیسے کا پراپر صحیح استعمال ہو سکے, اور ہماری یوتھ جو ہے ان کو پلیٹ فارمز, یہی ہماری اوورسیز امپلائمنٹ ہے. اس سے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ورک فورس کے بزنس کو 1 ملین پلس کرنا ہے. ہمارا گریجولی ورک فورس کا بزنس ڈاؤن فال پہ آ رہا ہے. ریمیٹنسز جو ہماری بڑھ رہی ہیں وہ ہم نے جو انسینٹیوز دے رہے ہیں شارٹ ٹرمز کے لیے وہ فائدہ ہے, لیکن لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اینڈ ابھی جو دبئی میں اسپیشلی اسٹرکٹنس آئی ہے تو لاٹ آف پاکستانیز ہیو لاسٹ دیئر جابس اوور دیئر, دیو کم بیک, تو وہاں واٹ آر دی آپشنز, واٹ آر دی ایشوز, یہ پرابلم کیسے سالو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے تھے جو 10-10 سال سے سیٹل تھے اینڈ دیو ہیڈ ٹو کم بیک. جی دیکھیں یہ پرابلمس آنا اسٹارٹ ہوئی تھی 2022 کے بعد, وزٹ ویزا سے اسٹارٹ ہوئی تھی, اور اس میں بھی ہمارے ہی لوگ انوالو تھے. آج بھی ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر چکا ہوں, بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں. وہاں سے یہ ہونا سٹارٹ ہوا اور اس کا امپیکٹ امپلائمنٹ پہ پڑ گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب وہ جو وزٹ ویزاز ہیں, اب دیکھیں اس کے لیے اسٹرکٹنس کتنی ہو گئی. اب امپلائمنٹ ویزاز جو ہمارا ہم یو اے ای کے اندر ہماری نا بلو کالر جاب والے جو ہماری یوتھ ہے وہ کم جاتی ہے. ہمارے ایجوکیٹڈ جو ہماری یوتھ ہے وہ پریفرنس دیتی ہیں کہ یو اے ای والی سائڈ پہ جائیں, تو ان کے لیے دروازے ابھی بند ہوئے پڑے ہیں. دیکھیں ورک فورس ہم ادھر انجیکٹ کر سکتے ہیں, اراؤنڈ 1.5 لاکھ کے قریب ورک فورس انجیکٹ کر سکتے ہیں پر ایئر. اب وہ ورک فورس کا ہمارا بزنس پہلے وہ 2 لاکھ سے کم ہوا, 1 لاکھ پہ آیا, 80,000 پہ آیا, اب ہم 30-40,000 پہ آ گئے. تو وی آر لوزنگ اے مارکیٹ. ٹھیک ہے. آن دا ادر اینڈ گلف اسٹیٹس میں دوسرا ہمارا سیکٹرز بھی ہے, وہ بھی ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ہم اپنے دروازے پچھلے بند کر رہے ہیں, آگے کی طرف دوڑ رہے ہیں. ہمیں پچھلے جو ہماری گلف اسٹیٹس ہیں
ان کے ساتھ ہمارے جو فورن جو ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ ایسے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری ورک فورس کو دوبارہ لیں. ہمارے انہوں نے یو اے ای نے سعودی نے ہم سے بہت کوآپریٹ کیا اور ہمیشہ سپورٹ کیا, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ان سے دوبارہ بات کرے, دوبارہ بات کر کے ہمارا ورک فورس کا بزنس وہاں کی امپلائمنٹ کو سٹارٹ کروائیں. یورپین سائڈ پہ دیکھ لیں, آپ کے 1 ملین ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے, وائی دے آر ناٹ ٹیکنگ فرام دا پاکستان. لوگ کیوں جا رہے ہیں انلیگل ویز سے؟ دیر آر سو مینی لیگل ویز جس سے ہم پراپرلی ایک دیکھیں ایک پورا ایک میکانزم بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بزنس کمیونٹی کو سے پرپوزلز لینا کمال نہیں ہے, ان کی امپلیمنٹیشنز, اس کی لیکیجز کو بند کرنا اور ان کو آن بورڈ لینا ہے اس فورم پہ. آپ کے لیے 3 چیزیں پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ امپورٹنٹ ہیں, آپ کی ایکسپورٹ, ریمیٹنسز اینڈ ایف ڈی آئیز. اگر ہم ان 3 فیلڈز میں اب پراپرلی ہم ان کو ٹیک اپ کریں تو ہم 2-3 سال کے اندر جو ہم کرائسس جو فیس ہم نے کیے ہیں جس سے ہم نکل رہے ہیں, ایکسپورٹ کو بہت انکریز کر سکتے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن ہی اتنی ہائی ہے. دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے تو اسی لیے تو میں نے کہا انیشیٹوز لینے پڑیں گے. اب اس میں ہماری ریمیٹنسز میں اس میں تو کاسٹ آف پروڈکشن کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے نا. وہ 1 کروڑ پاکستانی تو پاکستان سے کھا ہی نہیں رہا کچھ, دے آر لیونگ ابروڈ, وہاں سے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. اب وہ ہماری انٹیریئر منسٹری نے کام کیا, انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا, ہنڈی حوالہ کے قریب کیا تھا, اس سے فرق تھوڑا پڑا. لیکن یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں یہ آپ کا اوورسیز پاکستانیز بڑھا سکتا ہے. جس طرح ہم نے مارکہ حق جیتنے کے بعد ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کا ایک ویژن چینج ہوا, پاکستان کی طرف ان کا رخ بڑھا, فیلنگز چینج ہوئی, اس کو ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ٹیک اپ کر سکے, اس کو ٹیک اپ کریں ہمارے. ٹھیک ہے, اسی لیے فیلڈ مارشل صاحب آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ آپ اس ٹائم پہ وزٹس پہ ہیں اور خود کمیونٹی سے مل رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کو. ایک انسینٹیو نظر آ رہا ہے کہ there's a کوشش جو کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ دیکھیں وہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے یوتھ کے لیے ایک نا ویژن بنایا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں کیوں ویکنیسز ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ورک فورس کے 2 سے 3 لاکھ ورک فورس ہم انکریز کر سکتے ہیں. دیکھیں ادھر ان امپلائمنٹ ہے, اس کی ہم نے یوٹیلائزیشن کرنی ہے, ہم نے ان کو ایسٹ بنانا ہے, ریمیٹنسز بڑھانی ہے, شارٹ ٹرمز گولز کو کی بجائے لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. ڈیفینیٹلی. تو سر لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ. ریسنٹلی ایک ڈسکشن تھی جدھر آپ نے مینشن کیا تھا کہ اربوں روپے خرچ ہوئے, 60,000 لوگ سے زیادہ ٹرین بھی ہوئے, لیکن صرف 500 باہر گئے. اس کو انپیک کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈز دس کم بیک ٹو دی سیم کہ بیکاز آف کرپشن ایگزیکٹلی ایوری تھنگ سرکلز بیک. اور آپ کو پتہ ہے میں کسی بھی صوبے کے انسان سے بات کروں نا, ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو دس. ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم نے میں نے آپ کو بتایا نا 2 سال میں جس طرح یوتھ ڈیولپمنٹ پہ ورک آؤٹ ہوا ہے, اس ورک آؤٹ تو ہوا ہے, ہم نے پلیٹ فارمس تو دیے ہیں, لیکن اس میں ایسے ایلیمنٹس آ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنی یوتھ کو, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے اتنے انسٹیٹیوٹ ہیں اکراس دی پاکستان, ہم نے ان کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. ہم نے اپنی یوتھ کو وہاں پہ بھیجا ہی نہیں. ہم نے ایک نئے انسٹیٹیوٹس, نئے ایگریمنٹس, نئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ وہاں پہ لگایا. اب انفارچونیٹ جن ایریاز کے اندر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے وہاں پہ ہم آئی ٹی کے کورسز کرائیں گے تو کیا ہوگا مجھے بتائیں, کرپشن نہیں ہوگی. مین چیز ہے نا, آپ کنسٹرکشن لیبر کو آپ 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں نہیں کر سکتے ٹرینڈ, اس کے اوپر آپ اتنا پیسہ لگائیں گے. آپ ان کی یوٹیلائزیشن تو دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر آلریڈی اتنی یوتھ ہمارے پر ٹرینڈ ان امپلائڈ ہے, ہم نے ان پہ فوکس نہیں کیا. ہم نے نیا بجٹ لیا, نیا بجٹ کو امپلیمنٹ کیا, اور ہم اپنے جو ویژن ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا, اس ٹائم پہ جو ویژن ہے یوتھ ڈیولپمنٹ کا, اسکل ڈیولپمنٹ کا, ہم نے اس پیسے کو مس یوز کیا ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیں ٹرینڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے سارا ایکسپورٹ کرنا تھا مین پاور کو, اس کی یوٹیلائزیشن لوکل مارکیٹ میں. مجھے بتا دینا کہ جنہوں نے سرٹیفکیشن لی ہے اپنی فیلڈ میں کتنے لوگوں کو کتنی جابز ملی ہیں, کتنے لوگ باہر گئے ہیں. یقین کریں آپ, ایک بایو میٹرک کرنے کے لیے ہماری جو یوتھ ہے صبح 5 بجے لائن میں لگتی ہے, وہ لڑکا ہمارا
باہر جا کے ہمارا وہاں سے ہر مہینے ہم ریمیٹنس بھیجیں, 5 بجے صبح لائن میں لگے, انڈر دا ٹیبل پیسے دے کیونکہ وہ دوسرے شہر سے آیا, میڈیکل کلیئر کرانا ہے پیسے دے, انڈر دا ٹیبل مجبور ہو جاتا ہے. آپ کا اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں اس کو ٹیک اپ کریں. خدا را گورنمنٹ آف پاکستان اچھا کام کر رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو کو آگے بڑھایا ہے. میری تو امید جو ہے سندھ سے بھی اگر دیکھیں تو سندھ سے میری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے امید ہے. ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, ڈیشنگ پرسنالٹی ہے, سیزنل پولیٹیشین بن گئے ہیں. تو دیکھیں ہمارے جو ڈفرینٹ کراچی سے ہٹ کے جو ہمارے شہر ہیں وہاں پہ ہم کس طرح گورنمنٹ کے اداروں کو ہم پراپرلی ٹیک اپ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہم یوتھ ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں وہی میں نے کہا کہ پرپوزلس تو ہمیں 10 کہیں گے, ہم 10 پرپوزل دیں گے, لیکن کیا ہوتا ہے پرپوزلس کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کے اندر مکس اینڈ میچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک نئی کرپشن کی دکان سٹارٹ ہو جاتی ہے. سر یہ کیپنگ میں ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی, ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ who haven't been able to get their visas, haven't been able to go abroad, لیکن بہت ساری ایسی بھی جابس ہیں جو ریموٹ بھی ہوتی ہیں, رائٹ, باہری کمپنیز آپ کو آن لائن ہائر کر لیتی ہیں اور آپ ان کی ٹائمنگس پہ کام کرتے ہیں. اس کی پیمنٹس میں بھی لوگ ہنڈی حوالہ یوز کرتے ہیں, حالانکہ اگر آپ سروسز کے ٹیکس کو دیکھیں کہ آپ فری لانس پہ ایک سروسنگ کی جاب کر رہے ہیں, آپ اپنی سروس اٹس اونلی 1.25%, رائٹ, اینڈ کچھ کنڈیشنز کے انڈر اٹ کمز ڈاؤن ٹو 0.25% ٹیکس. تو یہ چیزیں کیوں نہیں ہائی لائٹ ہوتی لوگوں کو صحیح طریقے کی, اور ہنڈی حوالہ اتنا آسان کیوں ہے ہمارے ملک؟ ابھی دیکھیں نا ہوگا کیا, یہ جو ٹیکسیشن کر رہے ہیں آن لائن پہ اور اس پہ, اب یہ پیسہ سارا ہمارے دوسری کنٹریز کے اندر ہولڈ ہو جائے گا, اور وہ پیسہ ہولڈ ہوگا اور وہاں سے پھر گرے چینل سے پاکستان آئے گا, ہماری اکانومی میں انجیکٹ نہیں ہوگا اس ٹیکسیشن کی وجہ. ایزی تھنگ, آپ بس جا کے بینک میں آپ نے اپنا فورن انکم کا اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے انڈر آئی ٹی ایکسپورٹ اینڈ سروسز. ایسا ہی ہے, اس پہ ٹیکسیشن جتنا کریں گے. اٹس 1.25%. دیکھیں میں وہی تو بتا رہا ہوں, آپ کو اس ٹاپک کو اگر آپ ٹیک اپ کریں تو ہم ان کی جو ہماری آئی ٹی فیلڈ سے جو انکم ہم جنریٹ کر رہے ہیں, ہم ایکچولی شو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر انکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم کورسز کیوں کرا رہے ہیں, وائی یو آر ڈوئنگ کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم اتنا انیشیٹوز لے رہے ہیں, کورسز کرا رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمارا اسٹوڈنٹ اور ہماری یوتھ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کورسز کرنے کے بعد میری یہاں پہ یوٹیلائزیشن کیا ہے, پھر وہی ٹیکسیشن, وہی سب کچھ. اگر میں ₹1,00,000 کماؤں گا اور میں 20,000 25,000 ٹیکس دے دوں گا تو وہ پھر میں گھر کیا لے کے جاؤں گا. دیکھیں یہ ہمیں نا گراس روٹ لیول پہ آ کے سوچنا پڑے گا اس یوتھ کے لیے جو کہ یہ سب چیز کر کے اور اس کے بعد یہ ایک بزنس کرتی ہے آن لائن کا یا باہر جاتی ہے. ہمیں اس گراس روٹ لیول پہ آنا, نہ کہ ہم نے صرف ایک سائن کر دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو کے. دیکھیں لیگل ویز سے جو کام کرنے والے اس ٹائم پہ ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہیں, ٹرسٹ میں ہم پس رہے ہیں, اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ کرپشن سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس سے مینس کہ ہم مجبور ہیں. بزنس مین بیسیکلی بہت نا بزدل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, جب اس کے پاس امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ آتا ہے تو اس کو ان اسپیسیفک ٹائم فریم اس کو وہ مین پاور کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اس کی سلیکشن, اس کی پرمیشن, اس کے میڈیکل, اس کے بایو میٹرکس, ایوری تھنگ. اگر ہم اس ٹائملی ہم ڈپلوائے نہیں کر سکیں گے تو مجھے بتائیں کیا ہمارے باہر کی گلف اسٹیٹس یا دوسرے اسٹیٹس ہم سے مین پاور لیں گی؟ نہیں, آف کورس ناٹ. ہم میٹ نہیں کر پا رہے نا. ہم ٹائملی دوسرے ممالک کے اندر پروسیجر, میں نے آپ کو سمپل سے بتایا, صبح 5 بجے جب آپ کا یہی ہمارا جو اثاثہ ہے, جو برانڈ امبیسڈر ہے پاکستان کا, صبح لائن میں کھڑا ہوگا, وٹ یو ول فیل کہ, اور پھر اس سے ایکسپیکٹیشنز ہماری ہوں گی کہ یہ ہمیں ریمیٹنسز بھی ہر مہینے بھیجے. جب اس کا پروسیس جو 20 سے 25 دن کا پروسیس ہے, آپ اس کو 15 سے 20 دن والے پروسیس کو آپ 1 مہینے سے اوپر لے جائیں گے, اور کاسٹ جو ہے 20% انکریز ہو جائے گی اس کے جانے کی. وی ول ناٹ پے فرام آور پاکٹ, کینڈیڈیٹ ول پے. تو یہ کرپشن کو ہی تو کم کرنا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینلز کے پلیٹ فارم سے کہ اس میں میں آج سلام پیش کرتا ہوں ہماری پاک فوج کو, اور ان کے جو انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. یہ انیشیٹوز گورنمنٹ کو لینا تھا, فوج کو نہیں لینا تھا. فیلڈ مارشل صاحب نے انیشیٹو لیا,
خدارہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنائیں, کرپشن کے ایلیمنٹ کو کم کریں تاکہ ایٹ لیسٹ ہم ریمیٹنس کو تو بڑھا سکیں. اگر ہم کاسٹ آف پروڈکشن, ابھی تو بیک بون ہی بنی ہوئی ہے ریمیٹنس, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ از ڈیپینڈنگ آن اٹ. ایگزیکٹلی, آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لینا, آپ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. کیا لونز لینا اس کا حل نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل ایگزیکٹلی ہم نے انکم جنریٹ کرنی ہے. ہم انکم جنریٹ نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں لونز لے کے, تو ہم نے اس کو بڑھانا. It's not good for the long term. Definitely. Adnan صاحب, thank you so much for taking the time out to be with us. آپ نے اتنی اہم باتیں کی, and you are welcome to come on the show anytime you have anything special to share. I really appreciate it, and I'm sure ہماری audience کو بہت سیکھنے کو ملا ہوگا from this conversation the same way I did. So I appreciate it. Thank you so much. And I will see you guys tomorrow morning at 11 a.m. on the Insights Group. Till then, take care. Khuda Hafiz.